بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما ذکرنا يندفع التوهم ان الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب على جہت العبادہ الی آخرہ۔ موضوع بحث تھا ہمارا شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص۔ شیخ اعظم قائل ہوئے تھے کہ موافقت قطعیہ واجب ہے، یعنی احتیاط واجب ہے۔ جو حضرات کہتے تھے کہ احتیاط واجب نہیں ہے، موافقت احتمالیہ کافی ہے، ان کی طرف سے شیخ اعظم دلیلیں دے رہے تھے۔ دو دلیلیں دیں، ان کو دفع کیا۔ مما ذکرنا سے در حقیقت جو لوگ احتیاط کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف سے تیسری دلیل دے رہے ہیں اور پھر اس کا دفع فرما رہے ہیں۔ پوری توجہ آقا جان۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر شبہ وجوبیہ ہے، مثال ہم نے وہی قائم کی ہوئی تھی کہ ہمیں علم ہے تکلیف کا کہ یوم جمعہ بعد زوال ایک نماز واجب ہے، لیکن ہمیں شک ہے کہ آیا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ ہم قائل تھے احتیاط کے کہ دونوں کو پڑھا جائے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں، توجہ فرمانا گا، اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اور دونوں نمازوں کو بجا لاتے ہیں موافقت قطعیہ کی خاطر، اس سے تشریع لازم آتی ہے، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین۔ التشریع حرام، جب لازم حرام ہو تو ملزوم بھی مثلہ ہے، لہذا احتیاط جائز نہیں ہے۔ کیسے تشریع لازم آتی ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو واجبات دو قسم کے ہیں، کچھ واجبات تعبدی ہیں، کچھ واجبات توسلی ہیں۔ واجب توسلی جو قصد قربت کا محتاج نہیں ہوتا، وہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے دو سوٹوں میں سے ایک یا دو سلواروں میں سے ایک یقیناً نجس ہے، آپ جا کے احتیاطاً دونوں کو پھر پاک کر لیں، جو قصد قربت تو ہے نہیں، لہذا کوئی مشکل نہیں، آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ لیکن جو واجبات تعبدی ہیں جن میں قصد قربت ہوتا ہے، وہاں احتیاط یہ کہتے ہیں مستلزم تشریعی ہے۔ وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ واجب تعبدی میں قصد قربت شرط ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور قصد قربت نہ کریں تو اس کا مطلب آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، وہاں قصد قربت شرط ہے۔ توجہ فرمانی آقا جان۔ خوب، اب شرط ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ یوم الجمعہ بعد زوال آپ کو یہ علم ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، دو نمازیں واجب نہیں ہیں۔ آپ اگر احتیاط کرتے ہیں، جمعے کو بھی قربتاً اللہ بجا لاتے ہیں اور بعد میں ظہر کو بھی قربتاً، حالانکہ آپ کو یقین ہے کہ ایک ان میں سے مقرب اللہ ہے، دوسری تو جس کے مقرب نہ ہونے کا تمہیں یقین ہے، تم اس کو بھی قربتاً اللہ بجا لا رہے ہو، اس میں بھی قصد قربت کر رہے ہو۔ اسی کو تشریع کہتے ہیں کہ جس کو مقرب اللہ قرار نہیں دیا گیا تم اسے مقرب اللہ قرار دے رہے ہو۔ جس میں قصد قربت نہیں ہے تم اس میں کر رہے ہو۔ تشریع کیا ہوتا ہے؟ تشریع یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ایک چیز کو دین میں اور آسان الفاظ میں، بالکل آسان سی بات ہے،
بھائی شریعت نے کہا ہے ان دو میں سے ایک میں قصد قربت واجب ہے اور لازم ہے، تم نے احتیاط کرتے ہوئے اپنی مرضی سے دونوں میں قصد قربت کر دیا۔ شارع نے تو کہا ہی نہیں ہے دو کا، اس نے تو ایک کا کہا ہے، چونکہ واقع میں ایک نماز واجب ہے نا، دو تو نہیں ہے۔ تو جب دوسری واقع میں واجب ہی نہیں، وہ مقرب اللہ ہی نہیں ہے، آپ کس بنیاد پر اس میں بھی قصد قربت کر رہے ہیں؟ اسی کو تشریع کہتے ہیں کہ شارع نے اس کو مقرب قرار نہیں دیا، آپ اس کو اپنی مرضی سے مقرر قرار۔ پس یہ تھی ان کی تیسری دلیل، ٹھیک ہے جی، کہ اس لیے احتیاط واجب نہیں ہے چونکہ اس سے تشریع لازم آتی ہے اور تشریع جائز نہیں، لہذا احتیاط بھی جائز نہیں۔ بس چونکہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، لہذا وہ بھی نہیں کر سکتے کہ دونوں کو نہ پڑھیں، لہذا موافقت احتمالیہ ان میں سے کسی ایک کو فقط پڑھیں، اس میں قصد وجہ بھی کریں وجوب کا اور قصد قربت بھی کریں، دونوں نہ کریں، یعنی احتیاط نہ کریں۔ یہ ہو گئی ان کی طرف سے دلیل۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے دو جواب دیتے ہیں بالکل آسان سے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر واجب تعبدی میں قصد قربت شرط ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، فرماتے ہیں شیخ اعظم نے بہت پیارا جواب دیا، لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے احتیاط تام، ایک ہوتی ہے احتیاط ناقص، اور ایک احتیاط بھی نہیں، مخالفت قطعیہ بھی نہیں، موافقت احتمالیہ ہے جس کے آپ لوگ قائل ہیں۔ احتیاط تام کیا ہے آقا جان؟ وہ یہ ہے کہ ہم جمعے کو پڑھتے ہوئے قصد وجہ بھی کریں، یعنی وجوب کا قصد بھی کریں، اور قصد قربت بھی کریں، دونوں کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، کیوں؟ چونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک واجب ہے اور ایک مقرب ہے، دونوں، اس کی وجہ سے یہ احتیاط تام تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا، ہم احتیاط تام نہ کریں، باقی رہ گئے دو آپشن۔ ایک ہے آپ والی بات کہ صرف ایک نماز پڑھیں، ایک کو پڑھیں ہی نہ، موافقت احتمالیہ، ایک پڑھیں اسی میں قصد وجہ وجوب بھی کریں، قصد قربت بھی کریں۔ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ نہ، اس کو کہتے ہیں احتیاط ناقص، بالکل آسان، نمازیں دونوں پڑھیں، چونکہ واجب مردد بین الفردین تھا نا، کہ ممکن ہے وہ ظہر واجب ہو، ممکن ہے وہ جمعہ واجب ہو، واجب کے دو فرد تھے جن میں تردد تھا، اشتباہ تھا، پڑھیں دونوں، لیکن محملاً لقصد القربہ، نہ اس میں آپ قصد وجہ کریں اور قربت کریں، نہ اس میں کریں۔ اس لحاظ سے تو احتیاط ہو گئی کہ واجب دو افراد میں، دو فردوں میں مردد تھا، ہم نے دونوں کو بجا لایا۔ لیکن بھائی قصد قربت کہاں گیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر دونوں میں کرتے ہیں تو تشریع لازم آتی ہے کہ اس میں بھی مستقلاً، بالفاظ دیگر آپ کو آسان کر دوں، اگر ہم یوں کہیں، قصد کریں کہ 2 رکعت نماز جمعہ واجب قربتاً الی اللہ، پھر کہتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واجب قربتاً، دونوں میں مستقلاً قصد وجہ بھی کروں، قصد قربت، یہ تو ہو گئی تشریع، کیونکہ مجھے کنفرم ہے ان میں سے ایک نہ واجب ہے اور نہ ایک مقرب ہے، لہٰذا ہم اس حصے کو چھوڑ دیں، نمازیں دونوں پڑھ دیں، یہ ہو جائے گی احتیاط ناقص، کہ واجب کے دونوں فردوں کو ہم بجا لائے، صرف وہ چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کی وجہ سے تشریع لازم آ رہی تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، ایک جواب ہو گیا جی، لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تشریع سے بھی بچ گئے اور احتیاط بھی ہو گئی، دونوں فردوں کو بھی بجا لائے۔
دوسرا جواب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر احتیاط کامل یعنی مکمل احتیاط کریں، احتیاط تام کریں، پھر بھی کوئی تشریع لازم ہو، وہ کیسے؟ کہ میں یوں کہوں، گزشتہ درس کو اگر آپ سنیں گے یا پڑھیں گے متواصل کریں گے، وہ بھی یہی تھا، میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا واجب قربتاً اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ان میں سے جو بھی واقع میں واجب ہے میں اس کو بجا لا رہا ہوں، نہ ظہر کے لیے مستقل قصد وجہ وجوب کیا اور قربت کیا، اور نہ جمعہ کے لیے مستقل، چونکہ واجب مردد تھا دو فردوں کے درمیان، تو میں نے اپنے قصد میں بھی یہی کہا کہ ان میں سے جو بھی واقع میں واجب ہے، وہ چاہے جمعہ ہے یا ظہر ہے، جو بھی ہے میں اسی کو پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ۔ قصد وجہ بھی آ گیا، قصد قربت بھی آ گیا، یہاں کون سی تشریع ہے؟ چونکہ میں نے دونوں کو تو واجب نہیں کہا، دونوں کو مقرب بھی، میں نے ان میں سے جو واقع میں واجب تھا اور مقرب تھا اسی کو کہا ہے، اور قصد بھی اسی کا کیا ہے، لہذا مجھے کوئی مشکل نہیں۔ پس شیخ اعظم نے فرمایا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ احتیاط کرنے سے تشریع لازم آتی ہے، میرے نزدیک کوئی تشریع لازم، اول تو یہ ہے کہ ہم احتیاط ناقص بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا احتیاط تام بھی کر لیں، پھر بھی کوئی تشریع تب ہوگی جب ہم دونوں نمازوں کو مستقلاً بقصد الوجوب اور بقصد القربت بچا لیں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کوئی تشریع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے اتنا۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، مما ذکرنا سے مراد کیا ہے؟ گزشتہ درس میں شیخ نے فرمایا تھا اور احتیاط صورت میں کہ وہ یہ کہے کہ میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا قربتاً اللہ، تاکہ ان میں سے جو بھی واقع میں واجب ہے میں اسی کو بجا لاتا ہوں۔ خوب توہم، اب آپ توجہ یوں کرنا، آپ نے اس کی ہیڈنگ یوں بنانی ہے کہ جو لوگ احتیاط کے قائل نہیں ہیں، موافقت قطعیہ کے قائل نہیں ہیں، ان کی طرف سے در حقیقت یہ تیسری دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں احتیاط واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ دلیل ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جواب پھر آگے آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ان الجمع بین المحتملین، محتملین میں جمع کرنا، مثال کے مطابق یعنی جمعہ بھی پڑھنا اور اس کے بعد ظہر بھی پڑھنا، دونوں انجام دینے، مستلزم لاتیان غیر الواجب علی جہت العبادہ۔ اس کا لازمہ کیا ہے کہ ایک چیز واجب نہ ہو ہم اس کو واجب کر کے بجا لیں، وہ واجب تعبدی نہ ہو ہم اس کو واجب تعبدی کے طور پر بجا لیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن قصد القربہ المعتبر فی الواجب الواقعی، جو واقع میں واجب تعبدی ہے اس میں قصد قربت لازم ہے، بغیر قصد قربت کے واجب تعبدی ادا، مثال وہی ہم نماز پڑھتے ہیں قصد قربت نہ ہو تو نماز نہیں ہے، قصد قربت شرط ہو گئی، ٹھیک۔ لازم المراد فی کلا المحتملین، اب چونکہ آپ کو کنفرم تو نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر، تو اس کا مطلب ہے آپ کو جمعہ میں بھی قصد قربت کرنا ہوگا، ظہر میں بھی قصد قربت کرنا ہوگا۔ کیوں؟ لِيُقْطَعَ بِإِحْرَازِهِ فِي الْوَاجِبِ الْوَاقِعِ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بھی واقع میں واجب تھا میں نے اس کا قصد قربت کیا ہے، ٹھیک۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا، اچھا ٹھیک ہوگی۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، جبکہ دوسری طرف سے اس بات کا بھی علم ہے، اس بات کا بھی یقین ہے، کیا کہ ان الاتیان بکل من المحتملین، دونوں کو بجا لانا یعنی جمعہ بھی پڑھنا اور ظہر بھی پڑھنا، بے وصف اس صفت کے ساتھ
کہ انہا عبادت مقربہ، کہ جمعہ بھی واجب تعبدی ہے، اس میں بھی قصد قربت شرط ہے، یہ بھی مقرب ہے، اور ظہر بھی واجب تعبدی ہے، یہ بھی مقرب ہے، اس صفت کے ساتھ یوجب التشریع، یہ موجب تشریع کہاں سے آ گئی؟ فرماتے ہیں اس لحاظ سے آ گئی بالنسبت الی ما عدا الواجب الواقعی، کیوں؟ چونکہ شارع کی طرف سے ایک نماز تمہارے اوپر واجب ہے واقعاً، یا جمعہ واجب تھا یا ظہر، شاباش، آپ نے کیا کیا؟ دونوں کو بقصد الوجوب اور دونوں کو مقرب قرار دیا، شارع نے ایک کو قرار دیا، آپ نے دونوں کو دیا، یہ موجب تشریع ہے، فیکون محرما، نتیجہ کیا ہوگا؟ تشریع تو حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جب لازم باطل ہو تو ملزوم بھی، پس اگر لازم حرام ہے تو اس کا مطلب ہے ملزوم۔ لازم کیوں حرام ہو لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم احتیاط کے قائل ہوئے، نہ ہم احتیاط کے قائل ہوتے نہ ہم تشریع کے مرتکب ہوتے بقول ان کے۔ پس فل احتیاط غیر ممکن فی العبادات، لہذا تعبدیات میں احتیاط ممکن نہیں۔ اچھا ہاں، انما یمکن فی غیرہا، جو تعبدیات نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، جو توسلیات ہیں، ان میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ من جہت ان الاتیان بالمحتملین لا یعتبر فیہ قصد التعیین والتقرب، آپ نے اگر دو کپڑوں میں سے ایک کے نجاست کا یقین تھا، آپ جا کے دونوں کو پاک کر دیں، نہ قصد قربت شرط ہے اور نہ قصد وجہ ہے، نہ قصد تعیین ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں۔ خوب، لہذا میں اعتبار ہی فی الواجب الواقع المردد فیاتی بکل منہما الاحتمال، لہذا آپ دونوں کپڑوں کو جا کے دھو سکتے ہیں، اگر وہ اس کا دھونا واجب تھا واقع میں تو بھی ادا ہو جائے گا، اس کا دھونا واجب تھا تو بھی ادا ہو جائے گا۔ توسلیات میں احتیاط ہو سکتی ہے، عبادات میں، تعبدیات میں ان کے نزدیک احتیاط ممکن نہیں، چونکہ یہ موجب تشریع ہے۔ یہ ہو گئی ان کی دلیل۔ وَوَجْهُ اندفاع هذا التوہم، اب یہاں سے شیخ اعظم ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ کون سا جواب؟ کہ احتیاط موجب تشریع نہیں ہے۔ پہلا جواب، اس کو یوں لکھ لیا کرو، آسان جگہ، پہلا جواب ہے کہ ہم احتیاط تام نہ صحیح، احتیاط ناقص کر لیتے ہیں، اور دوسرا جواب، ہم احتیاط تام بھی کریں، قصد وجہ بھی کریں، قصد قربت کریں، پھر بھی کوئی تشریع لازم نہیں آتی، لیکن کیسے؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ وجہ اندفاع هذا التوہم، پہلا جواب فرماتے ہیں مضافاً الی ان غایۃ ما یلزم من ذلک عدم التمکن من تمام الاحتیاط فی العبادات، آپ نے جو بات کی ہے کہ جناب تعبدیات میں قصد قربت کرنا ہوتا ہے اور تعبدیات میں احتیاط ممکن نہیں ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے، تمام الاحتیاط ممکن نہ ہو، کہ جمعہ کو بھی بے قصد الوجوب اور بے قصد قربت بجا لیں، بعد میں ظہر کو بھی اسی طرح، شاید یہ بات آپ کی درست ہو، یہ ممکن نہ ہو۔ حتیٰ من حیث مراد قصد تقرب المعتبر فی الواجب، کہ ہم اس میں بھی قصد قربت کریں، دوسری میں بھی قصد قربت کریں، قصد وجہ کا ہی بعد میں اشارہ آ رہا ہے۔ کیوں جی؟ کیوں قدرت نہیں ہے؟ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ من جہت استلزامہ للتشریع المحرم، چونکہ بقول آپ کے اس سے تشریع محرم لازم آتی ہے، لہٰذا اس لیے مکمل احتیاط تام، احتیاط کامل تو ہم نہیں کر سکتے۔ خوب، یہ بات تو ہو گئی جو مان لیتے ہیں۔ اب جب احتیاط تام نہیں کر سکتے تو اب ہمارے پاس رہ گئے دو آپشن، کون سے؟ فَيَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْاِقْتِصَارِ عَلَىٰ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دو میں سے صرف ایک کو بجا لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں۔ ایک
ہمارے پاس آپشن یہ ہو گیا صرف جمعہ پڑھیں ظہر کو چھوڑ دیں، یا صرف ظہر پڑھیں جمعے کو، ایک آپشن۔ اور دوسرا وَبَيْنَ الْإِتْيَانِ، یہ بینہ کو آپ یوں کہیں گے، یا یہ ہے کہ نہیں ہم موافقت احتمالیہ نہ کریں لیکن احتیاط ناقص کرتے ہیں، احتیاط تام۔ اچھا وہ احتیاط ناقص کیسے ہوگی؟ الاتیان بہما، کہ دونوں کو بجا لیں، ظہر بھی پڑھ لیں جمعہ بھی پڑھ لیں، لیکن مہملا لقصد التقرب فی القل، نہ جمعہ میں قصد قربت کرو اور نہ ہی اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فراراً عن التشریع، اور تشریع سے بچنے کے لیے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط ناقص کر لیں تاکہ ہم تشریع سے محفوظ ہیں، اور احتیاط ناقص کیا ہوگی کہ اس میں ایک شرط تھی قصد قربت والی، اس ایک شرط کو رہنے دیتے ہیں تاکہ تشریع لازم نہ آئے۔ خوب فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّانِي أَوْلَىٰ، ہمارے نزدیک دوسرا آپشن احتیاط ناقص والا آپشن کہ دونوں جو فرد واجب کے ان کو بجا لیں یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لِوُجُوبِ الْمُوَافَقَةِ الْقَطْعِيَّةِ، کیونکہ مخالفت قطعیہ تو حرام ہو گئی آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ واجب ہے جتنی ممکن ہے۔ دو نمازوں کو پڑھنا ہمارے لیے ممکن ہے، دونوں کو قصد قربت کے ساتھ نہ، اس طرح نہ پڑھیں چونکہ اس سے تشریع لازم آتی ہے، جتنی ممکن ہے وہ بجا لیں۔ پس فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْمُوَافَقَةُ بِمُرَاعَاةِ جَمِيعِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَاقِعِ فِي كُلِّ مِنَ الْمُحْتَمَلَيْنِ، پس جب موافقت قطعیہ ہو گئی واجب، اب ہم کہتے ہیں جو بھی واجب واقعی تھا محتملین میں سے، اگر اس میں وہ تمام شرائط جو ضروری تھیں اگر وہ پوری نہیں کر سکتے، اکتفا بتحقق ذات الواجب فی ضمنہا، اکتفا کریں گے کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ جس سے واجب ادا ہو جائے۔ وہ کیا؟ ظہر کو بھی پڑھ لیں جمعے کو بھی پڑھ لیں، چونکہ ان دو میں سے کوئی تیسرا فرد تو واجب کا تھا نہیں، لہذا ان دونوں کو بجا لیں تاکہ کم از کم وہ فعل واجب تو متحقق ہو جائے خارج میں۔ زیادہ سے زیادہ قصد قربت شرط اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اہمال کر دیتے ہیں تاکہ تشریع لازم نہ آئے۔ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے، اس کا خلاصہ پورے پیرک بنے گا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط ناقص کریں۔ احتیاط ناقص یہ ہے کہ واجب جو مردد ہے دو فردوں میں ان دونوں کو بجا لیں لیکن قصد قربت کو مہملاً اس کا اعمال کر دیں، چھوڑ دیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہاں سے یوں شروع فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم احتیاط تام کریں، باقاعدہ قصد قربت بھی کریں، قصد وجوب بھی کریں اور پھر بھی تشریع لازم نہیں آتی، لیکن کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان اعتبار قصد تقرب، کہ جناب قصد قربت شرط ہے، والتعبد فی العبادت الواجبۃ واقعاً، کہ جو بھی واجبات او تعبدی ہیں یعنی جو بھی واقع میں واجب تھا اس میں قصد قربت کرنا شرط ہے۔ بھئی واجب تعبدی واقعی میں قصد قربت کا شرط ہونا لا یقتضی قصدہ فی کل منہما، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم حتماً جمعہ میں بھی قصد قربت کریں اور حتماً ظہر میں بھی قصد قربت۔ کیف؟ یہ ہو نہیں سکتا، وہو غیر ممکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب آ جائے کتاب میں نہیں، آپ نے خود کہنا ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے چونکہ ہمیں علم ہے کہ ایک مقرب اللہ ہے، دوسرا ہم دونوں کو مقرب قرار نہیں دے سکتے۔ پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، ادھر واجب تعبدی ہے وہ کہتا ہے قصد قربت کرو، ادھر دونوں میں قصد قربت کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انما یقتضی وجوب قصد التقرب والتعبد فی الواجب
فرماتے ہم بتاتے ہیں آپ قصد قربت کریں، قصد تعبد کریں اس واجب میں جو مردد بینہما، اور جو دو فردوں میں مردد ہے، کیسے؟ بِأَن يُقْصَدَ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، آپ ایسا قصد قربت کریں کہ وہ دونوں میں قصد قربت بھی ہو اور تشریح بھی لازم نہ آئے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ قصد کریں، کیا؟ انی افعلہ، ترجمے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں، لیتحقق بہ، تاکہ اس نماز جمعہ کے ساتھ، او بصاحب ہی، یا جو اس کے بعد میں نے ظہر پڑھنی اس کے ساتھ کیا متحقق ہو جائے؟ التعبد باتیان الواجب الواقعی، تاکہ جو واقع میں میرے اوپر ایک نماز واجب تھی وہ بجا لاؤں، اس کا اتیان متحقق ہو جائے۔ اب آپ نے کسی ایک کے ساتھ قصد قربت نہیں کیا تاکہ موافقت احتمالیہ ہو جائے، اور دونوں کے ساتھ بھی نہیں کیا تاکہ تشریح ہو جائے۔ بہت آسان، میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا، ان میں سے جو بھی واجب ہے واجب قربتاً اللہ، واجب وجوب ہو جائے قصد وجہ اور قربتاً اللہ، بس آسان۔ وَهَذَا الْكَلَامُ بِعَيْنِ حِجَارٍ فِي قَصْدِ الْوَجْهِ، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ واجب تعبدی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قصد وجہ یعنی وجہ وجوب قصد استحباب، اور ایک ہوتا ہے قصد، جو بات ہم نے قصد قربت میں کی ہے، قصد قربت بھی اسی انداز میں کرے، قصد وجہ بھی اسی انداز میں کرے، کوئی فرق نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ ذَلِكَ الْوَجْهِ خَاصَّةً فِي خُصُوصِ كُلٍّ مِّنْهُمَا، نہ جمعہ کو واجب کی نیت سے بالخصوص اور نہ ہی ظہر کو بالخصوص، نہ دونوں کو اسے نہیں کر سکتے چونکہ تشریح لازم آتی ہے، کسی ایک کو بھی نہ کریں، بلکہ آپ یوں قصد کریں بِأَن يَقْصُدَ أَنِّي أُصَلِّي الظُّهْرَ لِوُجُوبِهِ ثم يقصد انی اصلی الجمعۃ لوجوبها، یوں نہ کہیں، کیا؟ بل یقصد، بلکہ آپ یوں کہیں انی اصلی الظہر لوجوب الامر الواقع المردد بینہ وبین الجمعۃ، جس کو اس کے بعد پڑھوں گا، یا اگر جمعہ پہلے پڑھ رہا ہے تو پھر کہے گا ظہر جس کو بعد پڑھوں گا، اس کو بجا لاتا ہوں واجب قربتاً۔ اب واجب بھی اسی واجب واقعی کو کہہ رہا ہے، اور قربتاً اللہ بھی اسی جو واقع میں عبادت اور مقرب تھا۔ اب یہاں احتیاط تام بھی ہو گئی، کوئی تشریح بھی لازم نہیں آئی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔